الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بادا ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ومضیہ لمن مات بمکہ۔ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت قائم رکھ، اور جو مہاجر مکہ میں انتقال کر گئے ان کے لیے آپ کا اظہار رنج کرنا۔ یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مہاجرین کے لیے، اور اگر کوئی مہاجرین بیمار ہو گیا مکہ کے اندر تو ان کے تسلی اور ان کی تیمارداری اعادت یہ باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جن کے لیے ہوئی وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ بھائی جن کے لیے نبی دعا کریں وہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ دعائیں دو طرح کی ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ دعائیں لوگوں سے لینی چاہیے، خاص طور پر جو اچھے لوگ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کسی سے کہیں بھائی میرے لیے دعا کریں، ایسا بھی کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ لیکن اس سے اعلیٰ کوالٹی، اس سے بہترین یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی اچھا آدمی دعا کرے آپ کے کہے بغیر، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے کارنامے سے بندہ خوش ہو اور آپ اس سے دعا کے لیے کہیں نا، وہ چل کر آپ کے لیے دعا کرے، یہ اعلیٰ کوالٹی ہے دعا کا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہیں۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہے، ان کی دعائیں جس کے لیے نکلے تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے دعا بھی بہت ساری کی ہے۔ حدیث نمبر 3936، عن عامر بن سعد بن مالک، عامر بن سعد بن مالک روایت کر رہے اپنے والد کے حوالے سے، یعنی سعد بن ابی وقاص۔ قال سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں آدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع من مرض اشفیت منہ علی الموت۔ سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیماری کی حالت میں مزاج پرسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، مکہ جب فتح ہو گیا تو آپ حج کے لیے گئے تھے، اور اسی درمیان کی بات ہے کہ میں بیمار ہو گیا۔ تو جب میں بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور میری بیماری کا حالت یہ تھا اشفیت منہ علی الموت، ایسا لگتا تھا کہ میرا کام تمام ہو جائے گا، میں موت کے قریب پہنچ چکا تھا، یعنی زندگی کی آخری بیماری ایسا لگ رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس حالت میں پہنچ گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں تو اب جانے ہی والا ہوں۔ اور ہوتا بھی ہے، کبھی یہ آدمی بیماریوں میں جوجھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب ہمارا آخری آ گیا، ہماری کہانی ختم ہونے والی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کسی کو ٹائیفائڈ بخار ہو جائے، اللہ نہ کہنا ہو، اس کے کھانے پینے اچھے نہیں لگتے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار لگتا ہے اب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اب میں کبھی اچھا نہیں ہوں گا۔ تو بیماریاں آدمی کے منوبل، اس کو عزائم کو، اس ساری چیزوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں ایسا بیمار ہوا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، حالانکہ مرا نہیں۔ بیان ہے کہ اس کے بعد بھی آپ سعد بن ابی وقاص 40 سال زندہ رہے، لیکن ان کو لگ رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقلت یا رسول اللہ بلغ بی من الوجع ما ترى، تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے جو تکلیف ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میری کنڈیشن ہے، تو کبھی ہوتا حالت دکھتے پتہ چلتا، بتانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہو میری کیا حالت ہے۔ وانا ذو مال وانا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، اور میری حالت یہ ہے کہ میں خوب مال والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے خوب نوازا ہے، اور میرے وراثت میں یعنی میرے جو وارث ہونے والی ہے ان میں صرف ایک بچی ہے، مال اللہ نے خوب دیا، اور اللہ میں میری صرف ایک بچی ہے جو میرے مال کی مالک بنے گی۔ تو یہ آپ بیان کرتے سعد بن وقاص، اب اتصدق بثلث مالی،
تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ یعنی 1/2 حصہ مطلب 2 بٹا میں سے 2/3 جس کو بولتے ہیں 2/3 حصہ یعنی 3 حصہ میں سے 2 حصہ میں خرچ کر دوں؟ یعنی مال تو خوب سارا ہے، پانے والی میری ایک بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی آخرت کے لیے خود تیاری کر لوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو 3 حصہ میں کروں اور 2 حصہ فی سبیل اللہ، 1 حصہ بچے گا، بچی مالک ہو جائے گی۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو۔ قال فاتصدق بصدرہ، تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں چلو اگر 2/3 نہیں تو آدھا کر دو، یعنی آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور آدھا چھوڑ دو، بچی مالک ہو جائے گی۔ قال، تو آپ نے فرمایا الثلث یا سعد والثلث کثیر، تو اللہ کے رسول پر سعد ثلث یعنی 1/3، 3 حصے میں سے 1 حصہ خرچ کر دو اور 2 حصہ چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 1/3 بھی یہ بہت زیادہ ہے، یعنی ایسا نہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، دیکھیں اسلام کی آپ خوبی دیکھیں، کبھی کیا ہوتا اولاد کی باپ سے نہیں جمتی اور باپ کی اولاد سے بھی نہیں جمتی، تو بسا اوقات جب باپ کا دل جلتا ہے تو کہتا میں مرو تو کنگال ہی کر کے مرو ان نالائقوں کو، میری بات نہیں مانتے۔ اسلام کہتا نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی کہتا نا باپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو ہم اچھا کیوں کریں، اولاد یہ کہتی ہے، اور باپ یہ کہتا اولاد ہماری نالائق ہے تو اس کے ساتھ اچھا کیوں کرو، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اگر اولاد گڑبڑ کر رہی ہے تو اس گڑبڑی کا جواب اس کو دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ اولاد گڑبڑی کرتی ہے تو ہم بھی کریں، یہ غلط ہے۔ ایسے کہ اگر باپ گڑبڑی کرتا ہے تو اس کا جواب باپ کو دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں کل لوگ کہتے ہیں ہمارا باپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں کیوں اچھا سلوک کروں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو اسلام نے کہا بھائی اگر آپ بہت زیادہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو 1/3، بس اس سے زیادہ آپ کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتھارٹی نہیں، یہ رہنمائی کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں 1/3 بھی بہت ہے۔ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَىٰ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، پھر آپ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سعد بن وقاص آپ اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ مالدار ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں کنگال بنا کر چھوڑ کے جاؤ۔ دیکھیے یہ اسلام میں اعتدال ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ اولاد کی تیاری میں ایسا مگن ہو جاؤ کہ اپنی آخرت بھول جاؤ، اولاد کی آخرت بگاڑ دو، اس کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ بھئی تم مطلب یہ کہ اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ اولاد کو کنگال بنا کے چھوڑ کے چلے جاؤ، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اولاد کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ مالدار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہوں، پھر وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ بھائی اگر وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگاؤ ان کی کیا حیثیت ہوگی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت ہی یہ سمجھیے گری ہوئی بات ہے، اور اسلام اس کی اجازت بہت ہی سنگین حالات میں دیتا ہے، ورنہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو آپ تجربے کی دنیا میں دیکھیں، کبھی کسی کی اولاد کمزور ہوتی ہے اور مالی حالت خراب ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہے، تو لوگ اس کے باپ کو کوستے ہیں باپ نالائق تھا، بچوں کو کنگال بنا کے چھوڑ کے چلا گیا، کہتے کہ نہیں کہتے پھرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ دھیان رہے کہ اولاد کو مالدار بنانے میں، خوشحال بنانے میں اپنی آخرت بھی بنانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ حلال و حرام کی تمیز آپ کھو بیٹھے اور تیاری میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے، اولاد کو تنگ دست بھی چھوڑ کے مت جائیں اور ان کو مالدار بنانے کے چکر میں اپنی آخرت بھی نہ خراب کر جائیں۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔